اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین کہ جس کے حوالے سے میں گفتگو کرنا ہے آج کی جس موضوع کے حوالے سے، وہ کس طریقے سے اسیران کربلا کو کوفے میں داخل کیا گیا۔ عنوان گفتگو جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ کاروان حسینی از مدینہ تا مدینہ، جس کے 6 مراحل ہیں، مرحلہ نمبر 5 کے بارے میں میری گفتگو چل رہی ہے۔ تو بات یہاں تک پہنچی تھی کہ شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد قسی القلب سپاہ لشکر یزید نے، عبید اللہ ابن زیاد کے لشکر نے صرف قتل امام حسین پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ نبی زادیوں کو، اولاد حسین کو اور چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو اسیر بنا کر کوفے کی طرف لے کر گئے، اور کوفے سے شام تک۔ تو ان مراحل میں جو واقعات، جو حوادث تاریخ میں مذکور ہیں، اسی کے حوالے سے ہماری گفتگو ہے کہ آج جس موضوع کے حوالے سے میں نے بات کرنی ہے وہ ہے کس طریقے سے اور کس وقت آل نبی کو کوفے میں داخل کیا، اسیران کربلا کو، اس قافلے کو، اس کاروان حسینی کو کس طریقے سے اور کس تاریخ کو کوفے میں داخل کیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ان عمر ابن سعد کان قد ارتحل من کربلا الى الکوفہ فی اليوم الحادی عشر بعد الزوال۔ یہ معتبر تواریخ میں یہ ہمیں ملتا ہے کہ 11 محرم زوال آفتاب کے بعد لعین ابن لعین عمر ابن سعد کربلا سے کوفے کی طرف روانہ ہوا ہے۔ سابقہ درس میں بیان ہوا، درس نمبر 12 میں، کہ جتنے بھی لعین قتل ہوئے تھے کربلا میں، مارے گئے تھے، ان کے اوپر نماز اس لعین نے پڑھی، اور جو ہے دفنانے کے بعد سید الشہداء کے بدن مبارک کو اور ان کے انصار و اصحاب کے اجساد مطہرہ کو بے گور و کفن چھوڑ کر کوفے کی طرف روانہ ہوا ہے۔ حاملا معہ بقایا الرکب الحسینی، 11 محرم زوال آفتاب کے بعد یہ لعین اسیران آل محمد کے ساتھ کوفے کی طرف روانہ ہوا ہے، جو اگرچہ اس میں مختلف تواریخ یا جو ہے اوقات کے لحاظ سے اختلاف ہو تاریخ میں، مگر جو قوی بات ہے معتبر تاریخ کے مطابق، ان عمر ابن سعد ومن معه یمسون عند مشارف الکوفہ اول اللیل ای لیلۃ الثانی عشر، شب 12 محرم، جب بعد الزوال آفتاب 11 محرم کو کربلا سے یہ لعین روانہ ہوا ہے، اور شب 12 محرم کو کوفے کے قریب یہ شخص پہنچا ہے۔ من هنا فإن الأرجح أن الركب الحسيني قد بات ليلة 12 في صحبة عسكر ابن سعد في منزل من منازل الطريق القريب جدا من الكوفة أو على مشارفها۔ یہ لعین شب 12 محرم کو کوفے کے قریب یا کوفے کے حدود تک یہ پہنچا ہے، اور لشکر عبید اللہ ابن زیاد اور سپاہ عبید اللہ ابن زیاد کے ساتھ وہ رات 12 محرم کی رات کوفے کے نزدیک اس نے گزاری ہے، تاکہ 12 محرم کو دن میں کوفے میں داخل ہو سکے۔ اسی لیے تاریخ بتاتی ہے کہ ان عمر ابن سعد کان قد دخل الکوفہ نہار اليوم الثانی عشر مع عسکرہ، یہ لعین عمر ابن سعد 12 محرم کو دن کے وقت
کوفے میں داخل ہوا ہے اپنے لشکر کے ساتھ۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ 11 محرم زوال آفتاب کے بعد یہ لعین کربلا سے نکلا ہے، اور شب 12 محرم کوفے کے نزدیک اس نے یہ رات گزاری ہے تاکہ دن کے وقت کوفے میں داخل ہو۔ وجہ کیا ہے؟ آخر کوفے کے قریب پہنچنے کے بعد وہ رات وہاں بسر کرنا اور دن میں داخل ہونا، اس کی وجہ اور سبب یہ ہے کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ وَدُخُولُهُ الْكُوفَ نَهَارًا لَا لَيْلًا أَمْرٌ يَقْتَضِيهِ الْعَامِلُ الْإِعْلَامِ، چونکہ اسیران کربلا، کاروان حسینی، رکب حسینی، یتیمان امام حسین، اولاد امام حسین اس لعین کے ساتھ ساتھ ہیں، تو دن کے وقت داخل ہونے کا ہدف اور مقصد یہ تھا کہ تاکہ سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں اور سب کو معلوم ہو جائے کہ جو ہے عبید اللہ ابن زیاد کا لشکر اور یزید کا لشکر فاتحانہ انداز میں کوفے میں داخل ہو رہا ہے، یہ تصور دینے کے لیے کہ ہمیں فتح نصیب ہوئی ہے، ہم جیت گئے ہیں جنگ میں، ایک خارجی نے امیر شام کے خلاف خروج کیا تھا، ہم نے اس کو قتل کیا ہے لوگوں تک تاکہ بات پہنچ سکے، اسی لیے اس نے یہ رات کوفے کے قریب گزاری ہے اور 12 محرم کے دن کے وقت کوفے میں داخل ہوا ہے تاکہ معلوم ہو جائے لوگوں کو کہ ہم نے کیا کارنامہ انجام دیا ہے۔ تو یہ سبب تھا کہ جس کی بنا پر یہ لعین 12 محرم دن کے وقت جو ہے کوفے میں داخل ہوا ہے۔ اسی لیے ما رواہ سہل بن حبیب راوی کا یہ بیان ہے کہ دخلت الکوفہ، میں کوفے میں داخل ہوا۔ اب آ جائیے وہ مناظر کیا تھے اور وہ حالات کیا تھے، اور آل نبی کو جب دن کے وقت ان کو داخل کیا ہے کوفے میں تو کیفیت کیا تھی، یہ راوی اس طریقے سے بیان کرتا ہے کہ فدخلت الکوفہ فوجدت الاسواق معطلہ، سارے بازار بند تھے، والدکاکین مغلقہ و مغلقہ، اور دکانیں بند تھیں، والناس مجتمعون، سارے لوگ جمع ہو گئے تھے، سارے لوگ، خواتین، مرد، بچے، بوڑھے، سب کوفے میں اکٹھے ہو گئے تھے۔ منہم من یبکی سرا، کچھ ایسے افراد تھے جو چھپ چھپ کر رو رہے تھے، اور کچھ افراد ایسے تھے جو علناً ہنستے تھے، مسکراتے تھے۔ فتقدمت الی شیخ منہم، ایک بوڑھا اس اجتماع میں، اس رش میں، ان لوگوں کے درمیان ایک بوڑھا شخص مجھے نظر آیا اور میں اس کے قریب گیا۔ یا شیخ ما نزل بکم، یہ کوفے کی حالت بیان ہو رہی ہے جب آل نبی کو شہر کوفہ میں داخل کیا گیا ہے، جب کاروان حسینی کو کوفے میں داخل کیا گیا ہے۔ تو یہ راوی کا یہ بیان ہے کہ میں آگے بڑھا اور اس بوڑھے سے، بزرگ سے پوچھا کہ کیا ہو گیا ہے، کیوں اس قدر جو ہے یہ حالات، ایک طرف شور و غوغا اور ایک طرف چھپ چھپ کر لوگ، کچھ لوگ گریہ کر رہے ہیں اور کچھ لوگ ہنس رہے ہیں۔ الکم عید لست اعرفہ للمسلمین، کیا کوئی نئی عید ہے آپ لوگوں کے لیے یہاں پر اہل کوفہ کے لیے؟ اور شام کے حالات میں بھی اس طرح کی روایتیں ملتی ہیں، فی الحال چونکہ کوفے کے یہ مناظر یہ راوی بیان کرتا ہے، تو کیا کوئی نئی عید ہے جس کو میں نہیں جانتا ہوں؟ فأخذ بيدي وعدل بي ناحية من الناس، چونکہ حالت ایسی تھی کہ کوئی کھل کر بات نہیں کر سکتا تھا، حقیقت بیان نہیں کر سکتا تھا، تو یہ بوڑھا اور بزرگ راوی بیان کرتا ہے کہ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور ذرا سائڈ پر اور ایک جانب لے کر گئے۔ وقال یا سیدی ما لنا عید، اے میرے محترم کوئی عید نہیں ہے یہاں پر۔ ثم بکا بحرقۃ، انتہائی پرسوز دل کے ساتھ اس نے گریہ کیا۔ فقلت اخبرنی یرحمک اللہ، اللہ رحم کرے تمہارے اوپر، بتائیے، خبر دیجئے مجھے ہوا کیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس بزرگ نے جو بیان کیا، اس بوڑھے نے، کہ ایک لشکر عبید اللہ ابن زیاد کا جو کہ امیر شام کی طرف سے کربلا میں لڑنے کے لیے گیا، دوسرا ایک اور لشکر مدینے سے آیا، دونوں کے درمیان جنگ ہوئی ہے، ظاہراً ایک کو فتح نصیب ہوئی ہے اور ایک کو شکست، اور یہ جو لشکر ہے جس کو ظاہراً فتح نصیب ہوئی ہے وہ خوشی میں مصروف ہے، اور کچھ لوگوں کو حقیقت کا علم ہے، کچھ کو حقیقت کا علم نہیں ہے، اور کچھ چھپ چھپ کر رو رہے ہیں اور کچھ علناً ہنس رہے ہیں۔
تو یہی باتیں میں سن رہا تھا، اور جو ہی اس نے کلام کو تمام کیا، گفتگو کو تمام کی، تو اسی اثناء میں ہی اسیران آل محمد کو، کاروان حسینی کو کوفے میں داخل کرنے کی وہ جو آوازیں اور جو لوگوں کا اجتماع، شور و غوغا کی وہ آوازیں مجھے سنائی دی، اور فتح اور جیت کے جو علم لہرا رہے تھے وہ بھی مجھے نظر آنے لگے۔ اسی اثناء میں جو ہی اس بزرگ نے یہ بات مجھے بتائی، اسی اثناء میں اہل کوفہ نے آل نبی کا اس انداز میں استقبال کیا، کوئی ہنس رہا تھا، کوئی رو رہا تھا، اور فتح کے علم بلند کر کے لہرا رہے تھے۔ اور کوفے کی جو داخلی صورتحال تھی حکومت کی طرف سے، عبید اللہ ابن زیاد اس لعین کی طرف سے جو اعلان تھا کہ لما وصل الى ابن زیاد خبر عودت جیشہ بقیادت عمر ابن سعد الى الکوفہ، جو ہی عبید اللہ ابن زیاد کو یہ خبر ملی کہ اس کا جیش اور سپاہ عمر ابن سعد کی قیادت میں ابھی کوفے میں داخل ہونے والا ہے یہ لشکر، جو ہی یہ بات اس نے سنی ہے، امرہ حکومت کی طرف سے یہ اعلان ہے کوفے کے اندر کہ اللہ یحمل احد من الناس السلاح فی الکوفہ، کوفہ شہر کے اندر کسی کے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہوگا۔ یہ حکومت کی طرف سے گویا ایمرجنسی کا اعلان ہے کہ کوفہ شہر کو سجایا جائے اور کسی کے ہاتھ میں کوئی اسلحہ نہیں ہوگا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی حکم دیا کما امر 10,000 فارس، 10,000 سواروں کو یہ حکم دیا کہ ان یاخذوا السکک والاسواق، تمام بازاروں میں، تمام گلیوں میں حفاظت کے لیے 10,000 پر مشتمل لشکر کو جو ہے معین کیا، والطرق والشوارع، جو راستے، جو گلیاں اور جو سڑکیں ہیں ان سب پر جو ہے حفاظت کی خاطر 10,000 افراد کو اس نے متعین کیا، خوفا من الناس۔ آخر کیوں یہ حالت کیوں ہوئی، یہ خوف و ہراس کی حالت، اور یہ فوج اور لشکر ہر گلی میں، ہر بازار میں اور ہر سڑک پر یہ اس لشکر کے افراد نظر آ رہے ہیں۔ خوفا من الناس ان يتحركوا حمیۃ وغیرہ علی اہل البیت علیہم السلام، اس لیے کہ عبید اللہ ابن زیاد اس خوف میں تھا کہ کہیں یہ اسیران کربلا، کاروان حسینی کی حالت دیکھ کر کہیں لوگوں میں محبت اور حمیت اور غیرت اہل البیت کے حوالے سے بیدار نہ ہو جائے، اور نتیجے میں پھر ہمارے خلاف کوئی انقلاب برپا نہ ہو۔ اسی خوف سے 10,000 پر مشتمل لشکر کو کوفے کی تمام گلیوں کوچوں میں جو ہے معین کیا۔ وَأَمَرَ أَن تُجْعَلَ الرُّؤُوسِ، اور یہ بھی حکم دیا، سب سے پہلے جو حکم صادر کیا کوئی اسلحہ نہیں اٹھائے گا۔ دوسرا حکم عبید اللہ ابن زیاد لعین نے حکومت کی طرف سے یہ اوامر ہے کہ کوفے کی تمام گلیوں میں، کوچوں میں جو ہے لشکر موجود ہو، فوج موجود ہو۔ اور تیسرا حکم یہ دیا کہ وَأَمَرَ أَن تُجْعَلَ الرُّؤُوسِ فِي أَوْسَاطِ الْمَحَامِلِ أَمَامَ النِّسَاءِ، اور سرحائے مبارکہ، سرحائے شہدائے کربلا کو محملوں کے درمیان، جہاں سے نبی زادیاں گزر رہی ہیں، جن محملوں میں نبی زادیاں سوار ہیں، ان کے درمیان نیزوں پر بلند کیا جائے۔ وَأَن يُطَافَ بِهِمْ فِي الشَّوَارِعِ وَالْأَسْوَاقِ، اور تمام بازاروں میں، تمام سڑکوں پر، تمام شوارع اور گلیوں میں ان کو پھرایا جائے۔ حَتَّى يَغْلِبَ عَلَى النَّاسِ الْخَوْفُ وَالْخَشْيَةُ، آخر ہدف کیا تھا؟ ہدف کیا تھا عبید اللہ ابن زیاد کا یہ حکم کرنا کہ محملوں کے درمیان نیزوں پر یہ شہداء کے سر بلند ہو، اور جو ہے تمام گلیوں میں، کوچوں میں، کوفے کی گلیوں میں ان کو پھرایا جائے، گھمایا جائے۔ سبب، اسباب تو بہت ہیں، لیکن جو مین سبب اس میں یہ تھا کہ حتیٰ یغلب علی الناس الخوف والخشیہ، تاکہ لوگوں پر خوف و ہراس طاری ہو، نتیجے میں حکومت کے خلاف، عبید اللہ ابن زیاد کے خلاف کوئی حرکت، کسی میں حرکت کرنے کی کوئی جرأت نہ ہو۔ اور ساتھ ساتھ کما امر عبید اللہ ابن زیاد ان یضعوا الرأس المقدس علی الرمح، یہ بھی حکم دیا کہ سر سید الشہداء کو
نیزے پر بلند کیا جائے، وَيُطَاف بِهِ فِي سُكَكِ الْكُوفَ وَقَبَائِلِهَا، کوفے کی گلیوں میں کوچوں میں پھرایا جائے، اور 1,00,000 سے زائد افراد تماشا دیکھنے والے جو کوفے میں تھے، 1,00,000 سے زائد افراد وہاں پر موجود تھے۔ منہم من کان یہنئ ومنہم کان یعزی، لوگوں کی حالت کوئی تعزیت پیش کر رہا ہے اور کوئی تہنیت پیش کر رہا ہے، کوئی مبارکبادی دے رہا ہے۔ یہ کیفیت تھی لوگوں کی۔ اس حالت میں آل نبی کو کوفے میں داخل کیا، اور جو استقبال کیا لوگوں نے، سارے لوگ کوفے کے، بیان ہوا کہ بوڑھے، خواتین، بچے، بچیاں سب باہر ہیں، کوفے کے گھروں سے باہر نکلے ہیں اور آل نبی کے استقبال کے لیے۔ بعض کو علم ہے، بعض کو علم نہیں ہے۔ یہاں پر ذرا رک کے میں یہ نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اہل کوفہ کی، آپ اہل کوفہ کو 2 حصوں میں آپ تقسیم کریں۔ وَمِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ مَنْ كَانَ يَعْلَمْ بِحَقِيقَةِ مَجْرَى الْأَحْدَاثِ وَيُدْرِكْ عِظَمَ الْمُصَابِ وَفَظَاعَةِ الْجَنَايَا، اہل کوفہ میں سے کچھ ایسے افراد تھے کہ جن کو معلوم تھا کہ ہوا کیا کربلا میں، کس کو شہید کیا اور کس کو قتل کیا، اور یہ کس کا سر مبارک ہے، اور کون کون افراد ہیں جو اسیر ہو کر کوفے میں داخل ہو رہے ہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہے کہ ان کو کہ یہ آل نبی ہیں، اولاد حسین ہیں، اور نبی زادیاں ہیں، حسین کے یتیم بچے ہیں۔ ایک قسم یہ ہے اہل کوفہ کی۔ اور وَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ أُمَوِيَّ الْمَيْلِ وَالْهَوَى، اور ایک قسم لوگوں کی کہ اموی نظام کے تحت زندگی کرنے والے اور آل امیہ سے محبت کرنے والے اور آل امیہ کی طرف مائل قسم کے لوگ، یا جو ہے او جاہلا لم یعلم بحقائق الاحداث، یہ دوسری قسم کو آپ پھر 2 حصوں میں تقسیم کریں۔ کچھ کو معلوم تو ہے مگر آل امیہ کی محبت میں اور آل امیہ کے ساتھ دے رہے ہیں، اور کچھ آل امیہ کے افراد ہیں لیکن حقیقت سے جاہل ہیں، حقیقت سے جاہل ہیں۔ متوہما ان والی الکوفہ و امیرہا قد فتح فتحا جدیدا، اس چیز سے جاہل ہے کہ جس کو قتل کیا گیا ہے وہ سبط رسول ہے، فرزند زہرا ہے، اس چیز سے کچھ لوگ جاہل ہیں، یا عالم بھی ہیں مگر جو ہے اموی الہوا، خواہشات نفسانی ان کی مائل ہے اموی اور آل امیہ کی طرف۔ وجیء الیہ بصبایا من غیر المسلمین، اور یہ خیال کر رہے ہیں جو جاہل افراد تھے کہ یہ غیر مسلم لوگ تھے جو قتل ہو گئے، جنہوں نے خروج کیا یزید کے خلاف، امیر کوفہ کے خلاف، ان کو قتل کیا گیا۔ کچھ لوگوں کا ایک طبقہ ایسا بھی تھا۔ فَكَانَ يُضْحِكْ جَهْرًا وَيُهَنِّئُ، اور وہ علناً اور سب لوگوں کے سامنے خوشیاں منا رہے ہیں، یہ جاہل افراد اور جاہل طبقہ، اور مبارکبادیاں دے رہے ہیں۔ ایسے افراد بھی تھے کوفے میں۔ اب یہاں سے یہ آخری نقطہ اندازہ ہونا چاہیے، ایک سبب کہ آخر امام حسین علیہ السلام، کیونکہ آپ سوال کی صورت میں آپ یہ سوال پیش کر سکتے ہیں کہ آخر اس مصیبت میں اور اس سخت مرحلے میں امام حسین علیہ السلام اپنے ساتھ اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو آخر کیوں لے کر جو ہے مدینے سے نکلے، اور کربلا میں یہ حالت ہونے والی تھی اور امام کو معلوم تھا، اس کے باوجود کیوں اسیران کربلا اور جناب زینب، جناب ام کلثوم جو کہ مخدرات عصمت ہیں اور عفت و پاک دامنی کی اعلیٰ مثال اور نمونہ ہیں، ان کو ساتھ لے کر کیوں آئے امام حسین کربلا؟ ایک سبب یہی ہے کہ چونکہ ایک بہت بڑا طبقہ کوفے میں جاہل تھا کہ آخر ہوا کیا کربلا میں، لہٰذا پیغام کربلا اور پیغام حسینی، بڑی تفصیل ہے، اختصار کے ساتھ آخری جملہ، کہ پہنچانا کوفہ میں اور شام میں جو جاہل طبقہ تھا ان کے ضمیروں کو بیدار کرنے کے لیے جناب زینب کا وجود ضروری تھا، جناب ام کلثوم کا ہونا ضروری تھا، اور اولاد حسین کا ہونا ضروری تھا، امام زین العابدین کا ہونا ضروری تھا۔ لہٰذا اس جاہل طبقے کو اور بے ضمیروں کو باضمیر بنانے کے لیے زینب کبریٰ کا وجود ضروری تھا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔